صدر الشریعہ علیہ رحمہ بڑا ہی اہم عقیدہ اور ایمان ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ خیال رہے کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، جیسے کہ کچھ لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ روح جو ہے وہ کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ہندوؤں میں غیر مسلموں میں بہت زیادہ ہے۔ وہ اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، کنسپٹ رکھتے ہیں اس بات پر کہ کسی کی روح نکل کر کسی دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے، تو اس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں۔ تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ یہ چیز محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے کہ کہیں کسی کی روح نکل کر کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی۔ آگے مزید عقیدہ بیان فرماتے ہیں، وضاحت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ موت کے معنی، موت کے جو معنی ہے وہ کیا ہے، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہو۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ آگے مزید عقیدہ کی وضاحت کرتے ہیں کہ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے سوا، اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں، اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے۔ اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ آگے مزید عقیدہ کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کی برابر اور شعلہ زن ہے۔ ان کے مہیب خوفناک بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے، جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو وہ کرتے ہیں، من ربو کا، کہ تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ اور تیسرا سوال جو وہ کرتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، فی ھذا الرجل، کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ اب مردہ مسلمان ہے، میت مسلمان ہے، تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ،
میرا رب اللہ ہے جل جلالہ، اور دوسرے کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ فرشتے اس کو کہیں گے، مسلمان کو جس نے، عاشق رسول کو جس نے ان سوالوں کے جواب دے لیے، وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا کہ میں نے اللہ جل جلالہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ اور بعض روایتوں میں، بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر، جب وہ سوال کے جواب دے لے گا نا، کہیں گے، فرشتے کہیں گے منکر نکیر کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا، تو سو جا جیسے دھولا سوتا ہے، نم کا نومت العروس۔ اور یہ جو حوالہ دے رہے ہیں حدیث پاک، یہ سنن ترمذی شریف میں ہے کہ کہیں گے سو جا جیسے دھولا سوتا ہے۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ خواص کے لیے عموماً ہے، جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کے لیے یہ عموماً ہے، اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، ورنہ وسعت قبر یعنی قبر کا کشادہ ہونا حسب مراتب مختلف ہے، بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے قبر کشادہ کر دی جائے۔ اور کچھ گناہگار بھی ہوں گے، تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ گناہگاروں میں بعض پر عذاب بھی ہوگا ان کی معصیت کے لائق، ان کے گناہوں کے لائق۔ پھر ہوگا کیا؟ پھر ان کے پیران اعظام سبحان اللہ یا مذہب کے امام اور اولیاء کرام کی شفاعت یا میز رحمت سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض نے کہا کہ مومن عاصی، مومن گناہگار پر عذاب قبر شب جمعہ یعنی شب جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معاف فرمائے، اللہ کی رحمت بہت وسیع۔ اور یہاں پر آگے صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن رات میں فوت ہو جائے، نکیرین کے سوال اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ یہ ساری چیزیں اس کے لیے دور کر دی جائیں گی۔ کس کا صدقہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اس کلمے کی برکت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔